السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبسم کے احکامات۔ تبسم کے معنی مسکرانے کے ہیں، اس کو انگلش میں اسمائل کہتے ہیں، یعنی اس طرح ہنسنا کہ کوئی آواز نہ پیدا ہو۔ اگر آواز پیدا ہو لیکن صرف وہ خود سن سکے، دوسرے لوگ نہ سنیں، تو اسے کہتے ہیں ضحک، اور اگر اس طرح ہنسے کہ دوسرے لوگ بھی سن لیں تو اسے کہتے ہیں قہقہہ۔ تو بغیر آواز کے مسکرانا اس کو کہیں گے تبسم، اتنے آواز سے مسکرانا کہ خود سنائی دے اس کو کہیں گے ضحک، اور دوسرے افراد بھی سن لیں اسے کہیں گے قہقہہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بہت کم ہنستے تھے کہ دانت کھل جائے، اکثر و بیشتر صرف تبسم کیا کرتے تھے، یعنی مسکرایا کرتے تھے۔ ملاقات کرنے والوں سے عموماً مسکراتے ہوئے ملتے تھے، جس سے خوشگواری کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت آمیز تبسم کے ساتھ ملنا شریعت میں نہایت پسندیدہ ہے کہ اس سے اظہار محبت مقصود ہوتا ہے، لیکن اگر یہی مسکراہٹ طنز کے ساتھ ہو، تحقیر کے ساتھ ہو، کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے ہو، تو یہ گناہ ہے۔ نماز میں اگر تبسم کیا، مسکرایا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص نماز میں قہقہہ لگائے، زور سے ہنسے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہنسی ضحک کی حد تک ہو، یعنی خود ہنسی کی آواز سنے اور دوسرے نہ سن سکیں، تو صرف نماز فاسد ہوگی، وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر صرف مسکرائے، تبسم کرے، تو نہ تو نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ اسی تبسم کا حکم جو ہے وہ نکاح کے وقت تھوڑا بدل جاتا ہے۔ چنانچہ کنواری لڑکی کی جانب سے نکاح کی قبولیت کے اظہار کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ خاموش رہ کر یا مسکرا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دے۔ چنانچہ جب لڑکی کے اولیاء، ذمہ داران یا ان کے سرپرست ان تک پہنچے نکاح کا پیغام لے کر اور وہ مسکرا دے، تو یہ اس کی رضامندی متصور ہوگی اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی دوسرے قرینے سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کا یہ مسکرانا شرمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تحقیر کے لیے ہے، وہ اس رشتے سے ناخوش ہے، انکار کرنا چاہتی ہے، تو اب نکاح نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔